بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، سلسلہ تجوید میں سے آج ہم سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو آج کے سبق کو بھی خوب توجہ سے سننا ہے، کیونکہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتلا چکا ہوں کہ اگر ہم سورۃ البقرہ کے کچھ رکوع کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کے فضل سے ہمیں قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے بس یہ تھوڑا سا ٹائم دینا ہے۔ یہ کوئی 5-7 منٹ کا سبق ہوتا ہے، روزانہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے، واچ کرنا ہے ویڈیو کو، اور توجہ سے سبق کو سننا ہے، تاکہ کوئی بھی اگر آپ کی اپنی غلطی ہو سبق کے اندر، تلاوت کے اندر، تو اس غلطی کو آپ دور کر سکیں۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس طرح کہ میں پڑھتا جاؤں گا تو آپ لوگوں نے غور کرنا ہے اس میں کہ آپ کس جگہ پر غلطی کر رہے ہیں، تو اس غلطی کو آپ دور کریں گے۔ اس طریقے سے آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اچھی طریقے سے ہر لفظ بلفظ اور خوب تلفظ کے ساتھ آپ سیکھ جائیں گے۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور لوگوں سے اس کو شیئر کریں، لائک بھی کریں، تاکہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ کوئی بھی اگر آپ کی وجہ سے قرآن کریم کو سیکھ جاتا ہے اور سورۃ بقرہ کو سیکھ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے ثواب میں آپ برابر کے شریک رہیں گے۔ جب تک وہ پڑھے گا، جب تک اس کی تلاوت کرے گا، تو آپ بھی آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور آپ بھی اس کے ثواب میں اس کے ساتھ برابر کے شریک رہیں گے۔ تو چلے جی، شروع کرتے ہیں آج کے اپنے سبق کو۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ اب دیکھیں ناظرین، اس آیت میں آپ نے غور کرنا ہے، جہاں پر آپ کی غلطیاں ہوں گی ان غلطیوں کو آپ نے درست کرنا ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ یہاں پر اس آیت کے اندر یہ جیم ہے نا، یہ وقف کا نشان، تو یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وقف کیا جائے یہاں پر۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو ناظرین، اس آیت کے اندر بھی آپ نے اسی طرح غور فکر کرنا ہے، یعنی جس طرح کی غلطی آپ کی ہوں گی اس غلطی کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور اس کو غلطی کو درست کرنا ہے۔ اور اس میں یہ جو بڑے مد ہے، اب دیکھو یہ والا جو مد ہے یہ چھوٹا مد ہے، اس کو کم لمبا کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو دوسرا ہے اس کو بڑا مد کہتے ہیں، 5 حرفی مد، تو اس کو ذرا زیادہ لمبا کرنا ہوتا ہے، تاکہ تلاوت کی خوبصورتی برقرار رہے۔ اور اسی طرح جو آیات ہے ان آیات سے پہلے سانس کو نہیں توڑنا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ دیکھیں، یہ جو غنے ہے نا، غنے کا جو طریقہ ہے اور ان کا جو قاعدہ ہے غنے کا، یہ ہم نورانی قاعدہ کے اندر بھی پڑھا چکے ہیں، اور تجوید کے اندر بھی پڑھا چکے ہیں کہ غنہ کہاں کہاں ہوتا ہے، اخفاء کس جگہ ہوتا ہے، اور اس طرح غنہ کون سی جگہ پر ہوتا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ اس طرح آپ نے ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ مخارج کی جو مکمل تفصیل ہے وہ گزر چکی ہے پچھلے اسباق کے اندر، یعنی تجوید کا جو ہم کورس پڑھا چکے ہیں اسی یوٹیوب چینل پر، تو اس میں اب مخارج کے مکمل تفصیل گزر چکی ہیں، اور اسی طرح نورانی قاعدہ کے اندر بھی ہم نے کچھ مخارج کے بارے میں پڑھایا ہے، تو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط
الكافرين۔ تو دوست طرح جو ہے میری کوشش ہے کہ انتہائی آسان اور اچھے انداز میں جو ہے یہ آپ لوگوں کو بتلاؤں اور سکھاؤں، تاکہ جو ہے کوئی بھی اس کو سمجھ سکے، چاہے بڑا ہو اور چھوٹا ہو، کسی کے لیے بھی جو ہے اس کو سمجھنا آسان ہو۔ تو امید ہے جو ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے آسانی سے اور سیکھ جائیں گے۔ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ۔ یہاں پر جو ہے وقف کرنا بہتر ہے، کیونکہ لام اور قاف دونوں جگہ ہیں، وقف کی جو ہے دو علامات یہاں پر آئی ہے، تو اس لیے یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں پر وقف کیا جائے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، یہ جو طا ہے وقف کی علامت، یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے، وقف کرنا چاہیے یہاں پر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو ایک بات جو ہے آپ نے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ آیت کے اندر اگر کہیں پر آیت یہ جو وقف کی علامت ہے، یہ وقف کی علامت اگر کہیں پر نہ ہو اور آپ کی جو ہے سانس ٹوٹ جاتی ہے، آپ جو ہے رک جاتے ہو، تو اس کا جو ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک دو لفظ کو جو ہے ما قبل سے لے کر، یا جہاں پر آپ رک گئے تو اس سے پہلے جو ہے دو لفظ کو لے کر پھر جو ہے آپ آگے جا کر پڑھیں گے آخر تک۔ ناظرین امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔